بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض لوگ اس مشکل کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی غلطی نکالنے کا شوق ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک معمولی سی غلطی کو پکڑ کے اور اس کو عقیدے کا اور ایمان اور کفر کا معاملہ بناتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح کی جو تسبیح ہے یہ کوئی مستند تسبیح تو نہیں ہے کہ کسی مسنون جگہ سے ثابت ہو، اللہ کے نبی نے فرمائی ہو، صحابہ کرام نے فرمایا، نہیں، یہ تو بعد میں کسی نے بنائی، ایک اعلیٰ تسبیح بنی، پھر کسی نے اس کو تراویح کے درمیان چار رکعت کے بعد جو ترویحہ آتا ہے اس میں پڑھنے کی ایک کسی نے عادت ڈال دی، اور پھر ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ منقول ہونی شروع ہوئی۔ تو ہمارے ہاں ایک تو یہ جو تسبیح تراویح کا جو لفظ ہے کہ یہ تراویح کی تسبیح، یہ بات ہی غلط ہے، ہاں پڑھنے میں حرج نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ العزمہ والعزمہ، جب عوام اس کو پڑھتے ہیں تو وہ اسے ایک ہی معنی میں پڑھتے ہیں، ان کا معنی عظمت کا، بڑائی کا، کبریائی کا، اللہ کی ذات کے ساتھ شائن شان جو معنی ہوتا ہے وہی مقصود ہوتا ہے۔ کوئی بھی خدا نخواستہ اس کو العظمہ بمعنی ہڈی کے نہیں لیتا۔ لہٰذا اگر کوئی عوام میں سے اس غلطی کو کرتا ہے تو اس کو کہنا کہ وہ خدائے رب العزت کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہ اس کہنے والے کی کم علمی کی دلیل ہے، یہ اس آدمی کے علم سے پوری طرح سے واقف نہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ عربی لغت میں اس طرح کے جو قریب حرکات الفاظ ہوتے ہیں ان میں اگر اس طرح کی تھوڑی بہت تبدیلی ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا اس طرح کے میسیجز کو پھیلانا، لوگوں کو مشقت میں ڈالنا، لوگوں کو پریشانی میں ڈالنا، یہ علمیت سے دور کی بات ہے۔ باقی اس کی تفصیل جامع بن نوری ٹاؤن سے جو فتویٰ آیا ہے اس میں منقول ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔